بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 بیوی کی کہانی کا بھاگ 2۔ پہلا بھاگ ضرور سنیں، تبھی آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوگی۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی خوش ہوئی اور فوراً غسل کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی۔ اس نے نیاز کے لڈو تقسیم کیے، بڑے احترام سے لڈو لیے۔ اس کے بعد مومنہ ایک لڈو لے کر اپنے شوہر کی بھابچ کے پاس گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ایسے اینٹ پتھر کی چیزیں ہم نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ لڈو واپس لے آئی اور لڈو کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ اور سو گئی۔ صبح ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے اور سارا سامان غائب ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے تو بھوک سے ان کا برا حال ہو گیا۔ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی۔ اس عورت نے سوچا کہ اسے پکا کر کھا لیتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے بھوسی کو ہاتھ لگایا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آنے لگے۔ جب اس نے شوہر سے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں کھانا مل جائے گا۔ گھر بند کر کے دونوں میاں بیوی پیدل چل پڑے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں انہیں ایک چنے کا ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں چنے کی کچھ بالیاں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت سی چنے کی بالیاں توڑ کر لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالیوں کو ہاتھ لگایا، وہ سوکھ کر گھاس بن گئے۔ دونوں گھاس کو پھینک کر چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں ہی بھوک اور پیاس سے بے تاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو گئے۔ شوہر بہت سے گنے توڑ لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیے۔ بیوی کا ہاتھ لگتے ہی گنے گھاس کے بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرا گئے اور گھاس کو پھینک کر آگے چل دیے۔ کچھ وقت بعد وہ شخص بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بہن نے اس کے لیے بچھونا بچھایا تو اس کی بہن نے انہیں لا کر کھانا دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا تو کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ، ہم کب تک بھوکے پیاسے رہیں گے؟ بھوک سے جان نکلنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کھانے کو دفن کر دیا۔ رات جس طرح گزری انہوں نے گزاری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے کہا کہ یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، اس کے پاس چلیں، دیکھیں اس مصیبت عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ جب وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچے تو بادشاہ نے انہیں پہچان لیا، انہیں الگ کمرہ دیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کے لیے 7 رنگ کا کھانا لایا گیا۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ وہ عورت جس کھانے کو ہاتھ لگاتی وہ کھانا سڑ جاتا۔ غرض کی تمام کھانا سڑ گیا اور اس میں کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں، اتنا بہت سا کھانا سڑ گیا، بادشاہ کہے گا کہ تم لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ الغرض دونوں کھانا لے کر باہر آئے اور زمین میں دفن کر دیا۔ شوہر بہت حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عورت بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی لڑکی غسل کے لیے جا رہی ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ وہ غسل کرے گی، غرض ہے کہ تم دونوں غسل کے لیے جانے لگی۔ ان دونوں نے اپنے چندن ہار اتار کے کھوٹی پر ٹانگ دیے۔ چونکہ انہوں نے ہار ٹانگے، فوراً کھوٹی ہار نکل گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر انہیں بے حد حیرانی ہوئی اور وہ عورت گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تب اس نے چندن کا ہار کا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب یہاں سے چلو،
کہیں بادشاہ الزام میں ہمیں جیل نہ بھیج دے یا قتل کرا دے۔ دونوں میاں بیوی بغیر اطلاع کیے سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ دونوں وہاں بیٹھ کر شوہر بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں معلوم ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا۔ یہ سن کر بیوی کہنے لگی، جب تمہارا بھائی ملازمت کے لیے پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا، تب تمہاری بہاوج بہت پریشان رہتی تھی۔ اس وقت اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی تشریف لائیں اور انہوں نے فرمایا کہ تو 10 بیویوں کی کہانی سن لے، جب تیرا شوہر آ جائے تو 10 بیویوں کی نیاز دلانا۔ جب تمہارا بھائی آ تو تمہاری بہاوج نے میٹھی روٹی کا ملیدہ اس کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نیاز دلائی۔ تمہاری بہاوج نے نیاز کے لڈو سب کو تقسیم کیے اور ایک لڈو لے کر میرے لیے بھی آئی، لیکن میں وہ لڈو یہ کہہ کر لینے سے منع کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں کھانے والے نہیں۔ اس پر تمہاری بہاوج لڈو واپس لے گئی۔ یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے اور تب سے ہی یہ مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ اے کم بخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے، تو جلدی سے توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات مل سکے۔ اس عورت نے غسل کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی اور دعا کی کہ اے بنت رسول، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے نہر کے ریت نکالی اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلائی۔ اللہ کے کرم اور پاک بیویوں کی توفیل میں سے یہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ انہوں نے لڈو کھائے، پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا، اب گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی۔ بے گھر آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ گھر اس حالت میں ہے، غلہ وغیرہ جس طرح بھرا ہوا تھا ویسا ہی بھرا ہوا ہے، ویسا ہی بھرا ہوا ہے، اور گھر کے کام میں مشغول ہیں۔ بچے زندہ ہو گئے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے۔ اے میری پاک بیویوں، اس طرح اپنے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح ہم سب کی خطائیں معاف ہوں اور دل کی مرادیں پوری ہوں۔ آمین۔